الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین محمد وآل بیتہ وازواجہ واولادہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یہ جو آیت کریمہ 4 آیتیں آگے آ رہی ہیں، تو اس میں سے پہلی جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 31، اللہ جل شانہ نے اہل کتاب کی وہ برائیاں جو دھیرے دھیرے مسلمانوں میں بھی شیطان نے جو ہے داخل کر دی ہیں، کیسی بیماریاں ہیں، آیت کریمہ کو سن کر انشاءاللہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن پہلے نیت کر لیں کہ اگر ہمارے اندر اس قدر یہ چیز گھر کر چکی ہے تو ہمیں لوٹ کے کلام اللہ کی طرف، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جانا ہے۔ کیا باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ کو غصہ آیا اور پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اوپر کی آیت میں جو آیا تھا کہ انا یؤفکون، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان اہل کتاب کو ہلاک کرے، کیسی کیسی باتیں گھڑ رہے ہیں، کس طرح کی باتوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ کون سی باتیں تھی؟ وہ یہ ہیں، انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو، اپنے متقی اور نیک لوگوں کو معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور عیسیٰ بن مریم کو، مسیح بن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اور حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ انہیں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے جسے وہ اس کے ساتھ شریک بتلا رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات تو عقیدہ تو عام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، لیکن احبار اور رہبان علماء کرام جو تھے، ان کے راہب جو تھے، انہیں تو اللہ کا بیٹا یا معبود نہیں مانتے تھے۔ پھر قرآن نے کیوں ایسا کہا؟ تو ایک بات کو سمجھیے کہ ان لوگوں کے عقیدے یہ تھے کہ اللہ کی یہ جو رہبان اور احبار ہیں، جو آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، انجیل کے، تورات کے جو عالم ہیں، ان کی بات کو اس قدر مانتے تھے کہ اگر ان کی بات اللہ کے حکم اور وقت کے نبی کے بھی خلاف ہوتی تب بھی وہ کس پہ عمل کرتے تھے؟ عالموں کی بات پہ عمل کرتے تھے، راہبوں کی بات پہ عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بات، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں، عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں سنائی وہ ہوں، توریت کی باتیں ہوں یا انجیل کی باتیں ہوں، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ راہبوں کی اور ان کے احبار کی باتیں مانتے تھے۔ تو جب اطاعت اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جب فرما برداری اللہ کی بتائی ہوئی رہبری کے خلاف ہو، تو پھر یہ اطاعت نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی بات کا انکار ہے اور یہ کفر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، انہوں نے بنا لیا اپنے احبار کو، بزرگ لوگوں کو، رہبان کو، متقی لوگ جو دنیا ترک کر کے پہاڑوں میں جا کے اللہ اللہ کرتے تھے، ان ولیوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے اربابن، بت بنا لیا، معبود بنا لیا۔ ان کی اطاعت ایسی کی، چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو، چاہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ آج امت مسلمہ میں بھی یہ چیز عام ہے دوستو، کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے وہ نہیں، ہمارا پیر و مرشد کیا کہہ رہا ہے، ہمارا عالم کیا کہہ رہا ہے، ہمارا بزرگ کیا کہہ رہا ہے، ہمارا جو جس سے ہم بیٹھے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں، سب سے پہلے اللہ کا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اگر اس کے خلاف کسی کی بھی بات ہے، اگر اس کو مانتے ہیں تو یہ آیت کریمہ ہمارے اوپر چسپا ہو جاتی ہے، فٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ جل شانہ کا یہ جو کہنا ہے قاتلہم اللہ، پھر ہلاکت ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ عقیدے کی بات ہے، اس لیے درخواست ہے اس آیت کریمہ کو غور کیجیے گا۔ تفصیلات سنانے کا یہ موقع نہیں ہوتا، لیکن آپ اس آیت کریمہ کو غور کیجیے گا، اس کی تفسیر پڑھیے گا، اور اس کی جو بھی بیک گراؤنڈ ہے پورا اس کو کھنگالیے گا، تاکہ
آپ کے بھی دماغ کے دریچے کھل جائیں اور پھر ہمیں عقل کے ناخن آئیں اور خود بھی اس سے صحیح راہ حاصل کریں. اور پھر ان کی سوچ کیا تھی, کیسی اہل کتاب کی سوچ تھی, کفاروں سے بھی بڑھ کر سوچ تھی. آئندہ سبق میں انشاءاللہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.